آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند احکام ذکر کیے ہیں۔ مفسرین نے اس کے شان نزول میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک مشہور صحابی ہیں، کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی اور اپنے محلے میں کی۔ ان کا محلہ مسجد نبوی سے کچھ دور تھا، اور اس زمانے میں مدینہ منورہ کوئی ایسا ہموار شہر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں ٹیلے ہوتے تھے، وادیاں ہوتی تھیں، اور مختلف قبائل مختلف جگہوں پہ رہتے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جس جگہ رہتے تھے وہ مسجد نبوی سے کچھ دور تھی، تو انہوں نے دعوت کی، اور دعوت بھی وہ سادگی سے کیا کرتے تھے، اور بجلی وغیرہ بھی نہیں تھی، اس لیے دن کی روشنی میں انہوں نے دعوت کی، اور دعوت کے بعد انہوں نے شراب بھی پلائی، چونکہ اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شراب کی حرمت کو آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور یہ بھی شریعت اسلامیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے احکام کو بہت آسان کر کے بنایا، اور لوگوں کی عادات کی بڑی حد تک رعایت کی ہے۔ عربوں کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، ان کی عادت تھی، اور ہر شخص جانتا ہے کہ جو عادت بن جاتی ہے اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، عادت کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اکثر عرب کے لوگ جاہلیت سے شراب کے رسیہ تھے، پکے عادی تھے۔ چند ایک سلیم الفطرت لوگ تھے جنہوں نے کبھی جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، اور خود سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی شراب نہیں پی، نہ بعثت سے پہلے نہ بعثت کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے انہوں نے بھی کبھی شراب نہیں پی، جاہلیت کے دور میں بھی نہیں پی، اسلام کے بعد تو ویسے ہی نہیں پی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حکم کے اتارنے میں اتنی رعایت کی کہ ایک دم یہ نہیں کہہ دیا کہ شراب تم پہ حرام ہے چھوڑ، بلکہ آہستہ آہستہ کچھ احکام دیے۔ پہلے حکم یہ دیا کہ صحابہ نے آ کے سوال کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ ہمیں بتلائیے شراب کا کیا حکم ہے، جوے کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، یعنی شراب پینے میں بھی اور جوا کھیلنے میں بڑا گناہ ہے، اور کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ اور نقصان جو ہے ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ اب اس آیت میں کوئی صراحتاً حرام قرار نہیں دیے گئے، صرف یہ بات بتلائی گئی ہے کہ شراب کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے، جوئے کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے بعد بھی بہت سے حضرات شراب پیتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی اس دعوت میں شراب کا انتظام کیا اور دور چلا۔ جب شراب پی لی اور مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ایک صحابی ان کو آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ مغرب کی نماز انہوں نے شروع کی تو سورہ کافرون کی تلاوت کی، اور اس میں نشے کی وجہ سے وہ لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ گئے، لا کے بغیر انہوں نے پڑھ لیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون یوں پڑھ لیا، حالانکہ آیت تھی لا اعبد ما تعبدون، اور انتم عابدون ما اعبد انا عابد ما عبدتم انتم عابدون ما اعبد، ہر جگہ لا کو وہ ختم کرتے چلے گئے، اور ان کو نشے کے پتہ بھی نہیں چلا۔
اور لا کے ہٹانے سے معنی بالکل برعکس ہو گیا، اس لیے کہ لا اعبد ما تعبدون کا مطلب یہ ہے میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اعبد ما تعبدون کا مطلب یہ ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو ایک جگہ نفی اور اثبات بالکل ایک دوسرے کا ضد اور مقابل معنی ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ چنانچہ اس آیت میں بھی صاف صاف حرمت نازل نہیں کی گئی، بلکہ نمازوں کے اوقات میں شراب پینے سے منع کیا گیا ہے تاکہ شراب کے نشے میں نماز میں غلطیاں واقع نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی یہی ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد شراب پی لیا کرتے تھے، فجر سے پہلے اس کا اثر ختم ہو جاتا تھا، فجر کے بعد پیتے تھے، ظہر سے پہلے اس کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے سلسلہ شروع کر دی، اور پھر وہ سورہ مائدہ کی آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو وہاں اس کی وضاحت کر دوں گا، وہ نازل ہوئی۔ تو پہلا حکم یہ فرمایا کہ ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جاننے لگو جو تم کہہ رہے ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ اس کو اتنا ترجمہ تو آتا ہو جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر کہا اس کا مطلب کیا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا اس کا کیا مطلب ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم دعائے قنوت کا ترجمہ اور معنی سمجھتے ہیں؟ تو حتی تعلموا ما تقول، یہاں تک کہ تم جاننے لگو جو تم کہہ رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا معنی جاننا بھی ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے۔ اب ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، اور اس میں آخر میں ہم پڑھتے ہیں ونحفظ، اور اس میں جملہ پڑھتے ہیں ونخلع ونترک من یفجرک۔ ان کا ذرا معنی پہ غور کریں۔ اللہم ایاک نعبد، یہ اس دعا کے اندر اللہ فرمانا ونحفظ۔ اب نحفظ کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ اللہ ہم خیر کے کاموں کی طرف جھپٹتے ہیں۔ آیا ہماری زندگی میں ایسا ہے کہ ہم خیر کے کاموں کی جھپٹ رہے ہیں؟ اور ونخلع ونترک من یفجرک، ہم الگ ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو جو اللہ آپ کے نافرمان ہے۔ ہم دیکھیں کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نافرمانوں سے الگ ہو رہے ہیں، یہ ہماری مجلسیں اور ہماری ملاقاتیں ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو ہم ایک طرف نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ ونخلع ونترک من یفجرک، اور پھر اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ، ہم ونحفظ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ خیر کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے معنی کا جاننا بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا جنوباً، اور تم نماز سے قریب اس حالت میں مت جاؤ کہ تم جنوبی ہو، یعنی تم کو حدث اکبر لاحق ہوا ہو، غسل کی حاجت ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی پر نیند کا اتنا شدید غلبہ ہو کہ اس کو اس غلبے کی وجہ سے یہ پتہ نہ چلے کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے، اس وقت نماز نہ پڑھے، اپنی نیند کو پہلے بھگائے پھر نماز پڑھے۔ اس لیے کہ حدیث آپ نے فرمایا کہ جب تم میں کسی آدمی کو نیند آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ نیند میں اللہ سے دعائیں کرنے لگے گا اور منہ سے بد دعائیں نکل جائیں، گالیاں نکل جائیں نیند کے غلبے کی وجہ سے۔ جیسے نشے کے غلبے کی وجہ سے منہ سے الفاظ غلط نکل سکتے ہیں، ایسے ہی نیند کے غلبے کی وجہ سے بھی الفاظ منہ سے غلط نکل سکتے ہیں۔ اس لیے اگر انسان مثلا نوافل پڑھ رہا ہے، جو بڑی راتیں ہوتی ہیں یا رمضان المبارک کی قیمتی راتیں ہوتی ہیں، اس میں بعض لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن نیند کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے، غلبہ نیند ہوتا ہے۔ تو ایک شوق و ذوق اپنی جگہ پر ہے اور ایک عبادت کی جستجو اور حرص الگ ہے، لیکن دوسری طرف مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب غلبہ نیند کا ہو کہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پتہ نہ چل رہے ہوں تو اس وقت انسان کو سو جانا چاہیے اور بعد میں عبادت کر لینی چاہیے۔ البتہ اگر فرائض ہے، فرض نماز ہے تو وہ تو اس نے پڑھنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ اٹھے، نیند کو بھگائے، وضو کرے اور اچھے طریقے سے پھر نماز پڑھے۔ نوافل میں تو یہ کر سکتا ہے کہ سو جائے اور نفل نماز کو چھوڑ دے، لیکن فرض میں تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ حالت جنابت میں نماز سے قریب مت جاؤ الا عابری سبیل۔ اس جملے کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تم مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو اور تم کو پانی نہ ملے تو جب تک جو ہے وہ تم پاک نہ ہو جاؤ تم نماز کے قریب مت جاؤ، الا عابری سبیل۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم مسجد کے اندر اگر ہو
اور تمہیں ناپاکی لائق ہو جائے تو ٹھہرو نہیں، تم گزر کے وہاں سے جا سکتے ہو۔ اعتکاف میں مثلاً ہے کوئی شخص اور اس کو ایسی حاجت پیش آ گئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں رکا نہ رہے بلکہ گزر کے جائے اور پاک ہو کر پھر آئے۔ تو فرمایا مگر یہ کہ تم مسافر ہو یا تم راستہ عبور کرنے والے ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، ایسا مرض کہ پانی کا استعمال اس میں مضر ہو، مشکل ہو، اور ماہر دیندار مسلمان ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کے لیے پانی کا استعمال مضر ہے، تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کو چھوڑ کر تیمم کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر ڈاکٹر کی بات قابل اعتبار نہیں، کچھ شرائط کے ساتھ ڈاکٹر کی بات شریعت کی نگاہ میں قابل اعتبار ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر کافر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ تم نماز جو ہے وہ وضو کر کے نہ پڑھو تو شریعت اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتی، چونکہ کافر کو مسلمان پر کوئی رائے دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود دیندار اور نمازی ہو، پابند صوم و صلاۃ۔ اگر خود بے نمازی فاسق و فاجر ہے تو شاید اس کی بات کا بھی اعتبار نہیں کرتی، اس سے کہنے سے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور تیسری ہے کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہو، عطائی ڈاکٹر نہ ہو۔ جیسے بہت سے گاؤں دیہاتوں میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر ماہر نہیں، نام کے تو ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، نہ انہوں نے کہیں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، وہ ایسے ہی بس جاہل عوام کے اندر ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، تو ان کی بات کا بھی اعتبار نہیں۔ تو کم سے کم یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے کہ مسلمان بھی ہو، دیندار بھی ہو، اور اپنے فن کا ماہر بھی ہو۔ پھر اگر وہ کہتا ہے مریض کو دیکھ کر کہ آپ کے لیے وضو یا غسل کرنا اس حالت میں، اس مرض میں ٹھیک نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کی بات کا اعتبار ہوگا، اب وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ تیمم کی صورت بھی یہی ہوتی ہے کہ پاک مٹی پر پاکی کی نیت سے ایک دفعہ ہاتھ مارے، اب چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ مٹی سے کی جنس سے کوئی چیز ہو، مثلا ماربل کا پیس ہے یا مثلا جو ہے وہ اینٹ ہے، اس کے بعد اگرچہ مٹی نہ ہو، صاف ہو، تو بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ اس پہ اپنا ہاتھ مارے اور ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملے، پورے چہرے پر، سر سے لے کر پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، ایک بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہے، سر کا مسح کرے، اور دوسری دفعہ پھر دوبارہ اس پہ ہاتھ مارے اور پھر اپنے دونوں بازوؤں کا کونیوں سمیت وہ مسح کرے اچھے طریقے سے، اور انگلیوں کے اندر بھی ایسا خلال کرے تاکہ کوئی جگہ اس کی خالی نہ چھوٹے، اور دوسرے ہاتھ کا بھی پورا مسح کرے۔ یہ جو طریقہ تیمم کا ہے، یہ اس صورت میں بھی ہے جب وضو کی ضرورت ہو، اور اس صورت میں بھی جب انسان کو غسل کی حاجت ہو، حدث اصغر ہو یا اکبر ہو، دونوں حالتوں میں تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ پھر یہ تیمم جو ہے اس امت کا خاصہ ہے، اس سے پہلے کسی امت کو تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ ان لوگوں کے لیے پانی ہی سے طہارت کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ اللہ نے اس امت پر بڑی مہربانی فرمائی کہ مشکل اوقات میں مٹی کو بھی مطہر بنا دیا، پاک کرنے والا بنا دیا۔ یا تم سفر میں او اعلیٰ سفر میں ہو، انسان بیمار ہے یا وہ سفر میں ہے، پھر تم نہ پاؤ پانی تو تم قصد کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا، پھر تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ اختیار کرتے ہیں گمراہی کو اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ یہاں تذکرہ ہے اہل کتاب کا۔ یہود و نصارہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کو تو مانتے تھے لیکن کتاب کی نہیں مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، کتاب کی نہیں مانتے، یعنی اس کے احکام اور مسائل کو نہیں مانتے تھے، اس کی بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا کرتے تھے اور بہت سی چیزوں میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی کتنے مسلمان ہیں کہ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، ان کا قرآن پر تو ایمان ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ سود حرام ہے مت لو، وہ سود نہیں چھوڑتے۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، قرآن کہتا ہے کہ چوری مت کرو، اور مالوں کے اندر ملاوٹ نہ کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو وہ قرآن پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے احکام کو نہیں مانتے، اس کی نہیں مانتے۔ تو قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس پر ایمان لا کر اس پر عمل بھی کرنا ہے، ورنہ کل یہی قرآن ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں حجت بن کر کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ اللہ ان لوگوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، ان کا مواخذہ کیا جائے۔ تو ایمان بھی لانا ہے اور اس کی تعظیم بھی کرنی ہے
اور اس کے احکام پر عمل بھی کرنا ہے، اور جن چیزوں سے وہ منع کر رہا ہے اس سے رکنا بھی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، یعنی یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہے ولی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، بعض وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ یہود تورات کے اندر لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے۔ لفظی تحریف بھی کرتے تھے کہ ایک لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھا کرتے تھے۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں ایک لفظ آیا تھا کہ آپ کانا ربعتن، آپ میانہ قد تھے، یعنی آپ کے اوصاف مبارکہ کو تورات میں ذکر فرمایا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ انہوں نے اس ربع کی جگہ لکھا کانا ادوم اطولا، گندم گھو رنگ کے تھے اور طویل تھے۔ یہ لفظی تحریف کی انہوں نے، اور اپنی عوام کو یہ کہا کرتے تھے کہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے نا، ہماری کتاب میں ان کی صفت یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان کا قد بہت لمبا ہوگا اور ان کا گندم گھو رنگ ہوگا، حالانکہ تورات میں یہ لکھا تھا کہ وہ میانہ قد کے ہوں گے، درمیانے قد کے ہوں گے۔ تو یہ لفظی تحریف ہے۔ معنوی تحریف کچھ معنی کر دیتے تھے اپنی طرف سے۔ آج ہی بہت سے لوگ قرآن کریم کی منمانی تفسیر کرتے ہیں اور وہ اپنے مطلب کے لیے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے معنی بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تورات میں بھی ایسے ہی یہود کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے معنی بیان کرتے تھے۔ مثلا انہوں نے اپنے عوام کو یہ کہا تھا جب وہ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہوئے تھے اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، پھر کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معذرت پیش کی اور ساتھ کچھ لوگوں کو بھی لے گئے تھے۔ تو وہاں سے جب وہ واپس آئے، انہوں نے پیغمبر کو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے بھی سنا۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تورات ہم تم کو دے رہے ہیں، اس میں جس حکم پر تمہیں عمل کرنا آسان ہو عمل کر لینا، جو مشکل اس کو چھوڑ دینا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم تم کو یہ دے رہے ہیں، اس پہ ضرور عمل کرنا، یہ کہا ہی نہیں تھا۔ تو اس کی چرا اپنی طرف سے کر کے اپنے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہود کا یہ معمول ہے کہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے ہٹاتے رہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم نے بات مان لی، وَعَصَيْنَا، اور پیچھے جا کر کہتے ہیں یا دل میں کہتے ہیں ہم نے نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، اور اے نبی آپ کو کہتے ہیں کہ سنیے، غیر مسمع، درا حال ہے کہ آپ نہ سنائے جائیں۔ ابھی جو غیر مسمع کا لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اچھا ہے، ایک معنی برا ہے۔ یہود ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ صحیح معنی مراد لے رہے ہیں، حالانکہ دل میں وہ برے معنی مراد لیتے تھے۔ برا معنی یہ ہے کہ آپ کی سماعت چلی جائے، آپ سننے کے قابل نہ رہیں، یہ تو بد دعا ہے۔ اچھا معنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی بری بات نہ سنائی جائے، آپ کو ہمیشہ اچھی خبر سنائی جائے، یہ اچھا معنی ہے۔ تو ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم یہ مراد لے رہے ہیں، لیکن اندر دوسرا معنی مراد لیتے تھے۔ وراعنا، اور کہتے راعنا، مسلمان بھی پیغمبر سے یوں عرض کرتے تھے کہ راعنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرما لیجیے، اس لیے کہ ہم گاؤں دیہات کے ہیں، ان پڑھ ہیں، علم نہیں ہے، کچھ ہماری رعایت کر لیا کرے۔ لیکن یہود جو وہ کہتے تھے راعینا، تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑھتے تھے یا کے ساتھ، راعینا، تو اس صورت میں یہ رعونت سے مشتق ہے، اس کا معنی حماقت یا تکبر، یا ان کی لغت میں یہ گالی کا لفظ تھا، وہ مراد لیا کرتے تھے۔ اس پہ ہنستے، دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کس کام پہ لگا دیا کہ یہ جو ہے ہمیں دیکھا دیکھی اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں اور خوش ہوتے تھے۔ علماء نے اس پر مسئلہ لکھا ہے کہ ایسی کوئی جائز چیز جس سے کوئی شرعی ممنوع کا ارتکاب لازم آتا ہو، اس جائز چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اب راعنا کا لفظ کہنا جائز تھا، لیکن یہود نے اس میں ایک تعویل کر کے ایک غلط معنی مراد لیا، تو ایک جائز کام کے اندر ایک ممنوع چیز کا ارتکاب چونکہ ہو رہا تھا، تو اللہ نے فرما دیا کہ مت کہنا، لا تقولوا راعنا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں
اہل ایمان کو اللہ نے خطاب فرما کر کہا تھا کہ تم راعنا مت کہنا، وقول انظرنا، یوں کہنا کہ اے اللہ کے نبی ہم پہ نظر رحمت کر دیجیے، نگاہ رحمت فرما دیجیے، لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں اعتراض کر کے، دین میں شبہ کر کے، طعن و تشنیع کر کے، اعتراض کر کے۔ ان کی عادت یہی تھی، اعتراض کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ یہود نے اعتراض کیا، حضرت سلمان فارسی جو مشہور ایک صحابی ہیں اور بہت لمبی عمر انہوں نے پائی تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی 250 سال عمر تھی، لیکن صحت بہت اچھی تھی۔ تو یہود نے آ کر ان کو کہا کہ تمہارے تو نبی عجیب ہیں کہ یہ تو استنجے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے، کس طرح، کس رخ پہ بیٹھنا ہے، کس رخ پہ نہیں بیٹھنا، کس چیز سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ استنجے کے وقت قبلے کی طرف رخ مت کرو، پیٹ بھی مت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گوبر اور لیت اور ہڈی سے استنجا مت کرو، یہ بھی فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے استنجا مت کرو، الٹے ہاتھ سے استنجا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتلاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے واقعی نبی ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھلاتے ہیں، جیسے کہ والد اپنی اولاد کو چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، نبی بھی امت کا والد ہوتا ہے منزل میں، تو وہ اپنی اولاد کو چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے، احکام کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دین میں اعتراض کر کے زبانوں کو موڑ کر یوں کہتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ لوگ قالو کہتے، سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا ہم نے مان لیا، وَاسْمَعْ اور اے نبی سنیے، وَانظُرْنَا اور ہماری طرف نگاہ رحمت کیجیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور بہت زیادہ درستگی کا باعث ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب، بس وہ ایمان لے کر نہیں آتے مگر بہت تھوڑے، ان میں بہت تھوڑے ایمان لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام، ان میں کچھ ساتھی مسلمان ہوئے، اکثر یہودی مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے شریعت پر چلنا آسان فرما۔ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، ہمارے لیے مناسب ہے، بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ان موجودین کے دلوں میں جو بھی جائز حاجت ہے اس کو غیب سے پورا فرما، ہر مشکل کو حل فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔